شامل کرتے ہیں میرپور آزاد کشمیر سے۔ میرپور آزاد کشمیر کے محکمہ پولیس کے ہونہار آفیسر راجہ محمد آصف کا دورہ برطانیہ کے موقع پر سماجی رہنما راجہ شیراز لیاقت اور صدر تحریک کشمیر برمنگھم راجہ قمر عباس، راجہ وسیم شبیر، راجہ بشار، راجہ مہتاب، چودھری شاہد، راجہ ذوالفقار، راجہ ظہیر، راجہ امجد صدیق، راجہ عرفان لیاقت، راجہ اکمل اور دیگر ساتھیوں نے اپنے محب وطن اور فرض شناس پولیس آفیسر راجہ محمد آصف کا والہانہ استقبال کیا اور پرتکلف پارٹی کا اہتمام کیا۔ راجہ شیراز لیاقت اور راجہ قمر عباس نے عالمگیر نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایسے نوجوان اور فرض شناس آفیسر پر فخر ہے اور راجہ محمد آصف جیسے ایماندار آفیسر ہی محکمہ پولیس آزاد کشمیر کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ عامر عدیل گیلانی، عالمگیر نیوز، میرپور آزاد کشمیر۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈومیلی سے۔ ڈومیلی کے ساتھ ملحقہ گاؤں مل کھوکھرا میں لاقانونیت کی انتہا۔ تفصیلات کے مطابق مل کھوکھرا میں آبادی کے اندر طاقت کے نشے میں پولٹری فارم قائم کر لیا گیا، جس کی وجہ سے گاؤں کے لوگ انتہائی اذیت میں مبتلا اور بے انتہا بدبو کی وجہ سے لوگوں کی زندگی اجیرن اہل علاقہ انتہائی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ بار بار کہنے منت سماجت کرنے کے باوجود پولٹری فارم مالک دست سے مس نہ ہوا۔ اہل علاقہ کی انتظامیہ سے درخواست ہے کہ کسی مصیبت سے جان چھڑائی جائے جو کہ غیر قانونی طور پر آباد، کیونکہ پولٹری فارم کم از کم 2 کلومیٹر دور آبادی سے باہر ہونا چاہیے۔ بدبو اور کیمیکل کی وجہ سے بیماریاں پھیلنے کا اندیشہ ہے اور بچے ابھی سے خارش میں مبتلا ہیں۔ ٹی ٹی ڈی کے حساس اداروں کے ساتھ راجن پور کے علاقے میں مشترکہ کارروائی کا لندم جماعت۔ سی ٹی ڈی کے حساس اداروں کے ساتھ راجن پور کے علاقے میں مشترکہ کارروائی کا لندم جماعت کے 5 خطرناک دہشت گرد گرفتار۔ دہشت گردوں سے کلاشن کوف ہینڈ گرنیڈ، خودکش جیکٹس برآمد۔ خبر شامل کرتے ہیں بلوچستان سے۔ بلوچستان میں کرونا وائرس کے اپڈیٹ سے آگاہ کرتے چلیں گے۔ اسکریننگ کیے گئے لوگوں کی کل تعداد 3,33,499 ہے۔ مورخہ 2 نومبر 2020 کو کرونا وائرس کے نئے کیس مریضوں کی تعداد 23 تھی۔ کرونا وائرس مثبت رزلٹ کی مریضوں کی کل تعداد 15,977 تھی۔ کرونا وائرس منفی رزلٹ کی تعداد 1,15,696 ہے۔ اب تک کرونا کے کیے گئے مجموعی ٹیسٹ کی کل تعداد 1,31,673 ہے۔ کرونا وائرس سے صحت یاب مریضوں کی کل تعداد 15,591 ہے۔ کرونا وائرس سے جاں بحق مریضوں کی کل تعداد 152 ہے۔ بلوچستان کے تعلیمی اداروں میں کرونا وائرس کی اپڈیٹ۔ مورخہ 2 نومبر 2020 کو بلوچستان کے تعلیمی اداروں میں کرونا وائرس کے نئے مریضوں کی تعداد 2۔ بلوچستان کے تعلیمی اداروں میں کرونا وائرس مثبت رزلٹ کے مریضوں کی کل تعداد 747 ہے۔ بلوچستان کے مختلف تعلیمی اداروں میں اب تک کیے گئے مجموعی ٹیسٹ کی کل تعداد 13,899 ہے۔ بلوچستان کے تعلیمی اداروں میں منفی رزلٹ کی کل تعداد 13,152 ہے۔ پارٹی کارکن ہمارے ماتھے کے جھومر ہیں۔ تنظیم سازی کے عمل میں ان کو کسی سطح پر بھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ قربانیاں دینے والے اور ثابت قدم رہنے والے کارکنوں کو پوری قیادت خطر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ ان خیالات کا اظہار صوبائی صدر مسلم لیگ پنجاب رانا ثناء اللہ خان نے اپنے ڈیرے پر ضلعی نائب صدر فیصل آباد مسلم لیگ افطار اکبر چودھری کی قیادت میں آئے ہوئے وفد میں گفتگو کرتے ہوئے چودھری سجاد فرید جٹ، اے ڈی ملک، محمد انور بھٹو، محمد آصف گوندل اور لالا طیب چودھری بھی شامل تھے۔ احمد شہریار خان نے کہا کہ یوتھ ونگ کے نوجوان پاکستان مسلم لیگ نون اور میاں محمد نواز شریف کا ہر وال دستہ ہے۔ فیصل آباد ڈویژن میں تنظیم کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ بہت جلد فیصل آباد ڈویژن کے 4 اضلاع اور اس کی تحصیلوں کا دورہ کروں گا۔ اب خبر شامل کرتے ہیں چترال سے۔ محکمہ کمیونیکیشن اینڈ ورکس یعنی مواصلات کے چیف انجینئر محمد عزیر نے چترال کا 3 روزہ دورہ کیا۔ چیف انجینئر نے ضلع اپر چترال اور لوور چترال میں مختلف زیر تعمیر منصوبوں کا معائنہ کیا اور بعض معاملات میں فوری ایکشن لیا۔ ضلع اپر چترال میں وادی اویر کے لیے یوکیل کے مقام میں دریائے چترال پر RCC پل کا معائنہ کیا۔ اس پل کا ایک گارڈر پچھلے سال نصب کرتے وقت ٹوٹ چکا تھا۔ متعلقہ ٹھیکیدار نے اسے دوبارہ جیب سے بنایا۔ اب یہ پل مکمل تیار ہے مگر کسی VIP شخص سے فیتہ کاٹنے کا انتظار ہے۔ انہوں نے بونی سے ترکو جانے والی بزنگ روڈ، بونی میں کیٹیگری C اسپتال، بونی بازار میں 2 کلومیٹر سڑک اور استارو میں دریا پر RCC پل کا معائنہ کیا۔ چیف انجینئر نے بوزنگ روڈ اور استارو پل پر سست رفتاری سے کام پر نہایت برہمی کا اظہار کیا اور ٹھیکیدار کو متنبہ کیا کہ اسے 2 ماہ کے اندر مکمل کرے ورنہ اس کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ چیف انجینئر نے لوور چترال میں جوڈیشل کمپلیکس کا معائنہ کیا جس پر فنڈ کی عدم دستیابی کی وجہ سے کئی سالوں سے کام بند ہے۔ ایئرپورٹ روڈ پر بلیک ٹاپ سڑک کی تعمیر کا معائنہ کرتے وقت اسے معیاری قرار دیا۔ اگلے روز انہوں نے موری گاؤں میں دریا پر RCC پل کا انسپیکشن کیا اور کام کی معیار اور رفتار کو تسلی بخش قرار دیا۔
آخری روز چیف انجینئر نے آیون میں دریا پر زیر تعمیر RCC پل کا معائنہ کیا اور متعلقہ ٹھیکیدار کو سخت الفاظ میں وارننگ دی، جنہوں نے بلا وجہ کئی سالوں سے کام روکا ہوا ہے۔ ان کو 1 ماہ کے اندر یہ کام مکمل کرنے کا حکم دیا، بصورت دیگر اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ واضح ہے کہ اسی پل پر وادی کیلاش کو کثیر تعداد میں جانے والے سیاحوں کا رش ہوتے ہیں اور پرانا پل کی حالت نہایت خستہ حال ہے۔ دورے کے اختتام پر انہوں نے دروش میں اوسیک پل کا بھی معائنہ کیا، جس کی منظوری 2016 میں ہوئی تھی، مگر اس پر کام میں تاخیر ہوئی۔ اس پل کا ٹھیکہ بھی آیون سے تعلق رکھنے والے ٹھیکیدار نے لیا تھا، مگر اس نے تاخیری حربے استعمال کرنا شروع کیے، جس پر اس کا سیکورٹی ضبط ہوا۔ محکمہ CNW کے ایگزیکٹو انجینئر عثمان یوسف شنواری نے چیف انجینئر کو بریفنگ دی کہ اوسیک پل پر 20 مئی 2020 کو کام شروع ہوا ہے اور 2 سال کے اندر یہ مکمل کیا جائے گا۔ اوسیک پل کی تعمیر پر علاقے کے لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ میں یہ پل جو بن رہا ہے اس کے لیے میں بہت خوش ہوں۔ ہمارے جو پرانا پل ادھر لگا ہوا تھا، درخت کا بنا ہوا ہے لکڑی کا، یہ پرانے پھٹے ہوئے تھے، تو ہمارا ادھر بازار آنا جانا ہمارے لیے کافی مشکلات ہوتا تھا، تو جب سے یہ پل کا کام شروع ہوا ہے ہم بہت خوش ہوئے ہیں۔ چیف انجینئر نے اپنے دورے کو چترال میں زیر تعمیر منصوبوں کی تکمیل کے لیے نہایت کامیاب قرار دیا۔ اور 3 دن میں اللہ کے فضل سے میں نے کافی پروجیکٹس یہاں انسپیکٹ کیے، اور کل میں اپر چترال بھی گیا تھا، اور سارے ہمارے جتنے بڑی پروجیکٹ ہیں وہ میں نے انسپیکٹ کر دیے، اور انشاءاللہ اب ان ایکٹیویٹیز کی وجہ سے یہاں کے چترال کے جو عوام کے جو درینہ مسائل ہیں، انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ انہی وزٹس کے ذریعے ان کی وہ پراپر شنوائی ہو سکے۔ واضح ہے کہ چترال میں آبادی کم اور رقبہ زیادہ ہے، اور قدرتی آفات کی وجہ سے بھی ہر سال بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، جبکہ فنڈ آبادی کی نسبت سے جاری ہوتا ہے، مگر ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈ کی کمی کی وجہ سے ان کاموں میں رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ غلام اطہر فاروقی، عالمگیر نیوز، چترال۔